ہر ایک انسان کو اپنی منزل معلوم ہے. اے انسانوں، تمہیں اپنی اس پوری لائف کی ڈیسٹینیشن کیوں نہیں معلوم کہ تمہیں کہاں تک جانا ہے، تمہیں کہاں تک پہنچنا ہے؟ ایک بات تو قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم آئے کہاں سے تھے؟ جنت سے آئے تھے، کیونکہ ہمارے باپ کا وطن ہے جنت. آدم علیہ السلام وہاں رکھے گئے تھے، وہ اتارے گئے دنیا میں، ایک لمبا سفر طے کیا. ہم دنیا میں آئے ہیں جنت سے، ہماری روحیں جنت سے آئی ہیں. ہمیں ہمارا اوریجن تو معلوم ہے کہ کہاں سے آئے ہیں، لیکن اکثر یہاں بھول گئے، غلط ٹرینوں میں چڑھ گئے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے جانا کہاں ہے. آج اگر تم نے طے نہیں کیا کہ جانا کہاں ہے تو زندگی تمہیں ایسے چوراہے پر لے جائے گی جہاں تم گمراہ ہو جاؤ گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اب مثال کے طور پر اور ایک بات میں بتا دوں، مسجد سے نکلتے ہی اگر تم نے ارادہ کر لیا کہ مجھے درگاہ حضرت سید فتح شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں حاضری دینا ہے، مسجد کے قدم باہر نکالتے ہی تمہارا ارادہ ظاہر ہو گیا، تم نے یہ ارادہ کر لیا، تو اب یہ تمہارا ارادہ تمہیں سیدھے اسی روڈ پر لے جائے گا جو درگاہ تک کی طرف جا رہا ہے. لیکن تم یوں ہی اندھا دھند چلتے رہے، کہاں جانے کا ہے سوچا ہی نہیں. تو مسجد سے باہر نکلنے کے بعد کیا کرتے ہو؟ ہوٹل میں گھس گئے، دکان میں کھڑے ہو گئے، کسی شو روم میں چلے گئے، دوستوں سے بات چیت کرتے رہے، شام ہو گئی، کیونکہ ارادہ ہی نہیں تھا جانا کہاں ہے. تھک گئے تو سونے کا بستر ڈھونڈ لیا. اتنا ہی ہوگا. تمہاری لائف میں بھی یہی ہے میرے عزیز. زندگی اسی طرح ہے کہ تم نے اگر آج طے نہیں کیا کہ ہمیں جانا کہاں ہے تو اسی طرح بھٹکتے رہو گے، کبھی پان کی دکان، کبھی ہوٹل کی چائے کی کٹے، اور یہ تمام چیزیں تو ٹھیک ہے، لیکن انسان ایسا بھٹکتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھے کس جگہ پر کھڑا ہونا ہے. آج یہ طے کر لو کہ میری منزل اللہ کی جنت الفردوس ہے. جب تم نے یہ طے کر لیا تو تمہارا یہ ارادہ ٹھیک تمہیں اسی راستے پر چلائے گا. انسان کا مضبوط ارادہ اسے اس کے راستے پر لے آتا ہے، اللہ کی ہدایت بھی ہو. لیکن سوچا ہی نہیں، کبھی آج تک سوچتا ہی نہیں میں کہ مجھے جانا کہاں ہے، یہ معلوم نہیں. پوچھو پکڑ کر کے کسی کو، روزانہ صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے، صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے، زندگی کا سفر کٹ رہا ہے، یہ کہاں تک جائے گا؟ اکثر تو یہ کہیں گے جیسے چل رہا ہے چلنے دو، ہمیں کیا معلوم کہاں تک یہ زندگی لے جائے گی. میرے عزیزو، زندگی کہاں لے جائے گی؟ تم اسی طرح پنچر گاڑی میں بیٹھو گے تو پتہ نہیں کہیں پر بھی ٹائر پھٹے گا. اور ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ یہاں سے نکلے اور ڈیسٹینیشن معلوم نہیں تھا، زندگی بھر گھومتے رہے اور جب تھک گئے تو قبرستان میں سو گئے. تمہیں اٹھا کر کے سلا دیا گیا، ہو گئی زندگی ختم ہو گئی. لیکن وہ بندہ جسے اپنا ڈیسٹینیشن معلوم ہے، جسے اپنی منزل معلوم ہے، جسے اپنا گھر معلوم ہے، وہ بھٹکتا نہیں، اسی راستے پر چلتا ہے. میرے پاس ٹائم کم ہے، مجھے جانا یہاں تک ہے. وہ تیزی سے دوڑتا ہے، یا سواری ملے تو اس پہ سواری پہ بیٹھ جاتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں، تمہارے آپ کے ارادوں میں یہ ہے کہ یہاں سے مجھے اجمیر شریف جانا ہے، آپ کے پاس فقط 2 دن کا وقت ہے، آپ کوئی انتظام نہیں تھا، پیدل ہی نکل پڑے. تھوڑی دیر کے بعد دوڑنے لگے کہ نہیں 2 ہی دن کا ٹائم ہے، جلدی پہنچنا ہے. اس کے بعد پھر کوئی بیل گاڑی آئی، اس میں چڑھ گئے، جا رہی ہے یہ، مجھے جہاں تک لے جائے، مجھے فاسٹ ہونا ہے. تھوڑی دیر کے بعد کوئی بائک والا آیا، وہ لے کے گئے. تھوڑی دیر کے بعد بس آئی، اس میں چڑھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد ٹرین مل گئی، اس میں چڑھ گئے. یعنی آپ اس راستے پر ہر فاسٹ جانے والی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ 2 دن کا ٹائم ہے. اور بڑھتے بڑھتے اتنی تیزی سے پہنچ گئے کہ وقت سے پہلے آپ اجمیر معلیٰ پہنچ گئے. یہ زندگی کی دوڑ ہے. میرے عزیزو، تمہارے لیے اگر جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے آپ کے ذہن میں کہ مجھے جانا وہیں پر ہے، تو میں یہ بتاتا ہوں زندگی بہت شارٹ ہے، تمہارے پاس بہت مختصر ہے، بہت تیزی سے تمہارے دن گزر رہے ہیں. تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اور اس راستے پر تم تیزی سے چلو
اس لیے کہ ٹائم کم ہے اور جنت کا ٹکٹ کسے ملتا ہے یہ بھی بتا دیا گیا ہے. تمہاری نمازیں کمپلیٹ ہوں جلدی سے اس کی طرف توجہ کر لو. تمہارے روزے باقی نہ رہیں اس کی طرف لگ جاؤ. تمہاری زکوٰۃ کوئی قضا نہ رہ جائے اس کی طرف لگ جاؤ. حج اگر فرض ہو چکا ہے تو فوراً چلے جاؤ. اس لیے کہ وقت تمہاری زندگی میں بہت کم ہے. اور جسے یہ معلوم ہو کہ میرے مختصر وقت میں مجھے سب کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اپنی زندگی کو عیاشیوں میں نہیں گزارتا، فالتو اور ضائع اوقات اپنی زندگی کو نہیں خرچ کرتا. عزیزان گرامی وقار، آیت کریمہ پھر سے میں پڑھتا ہوں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار میں پیدا کیا ہے؟ عزیزان گرامی وقار، ایک جو چھپکلی ہوتی ہے، ایک کاکروچ سمجھ لیں، جھینگر، اس کو بھی اللہ نے بیکار میں نہیں بنایا. اس کے وجود کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. لاکھوں اس کی مخلوقات ہیں، ہر ایک کے پیدا کرنے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے جو پیدا کرنے والا جانتا ہے. اب تم جیسی مخلوق کو، ہم جیسی مخلوق کو اللہ کیا بیکار پیدا کیا ہے؟ اگر تمہارا یہ ارادہ ہے کہ ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا گیا ہے تو پھر اپنا وقت بیکار کیوں ضائع کرتے ہو؟ اپنے اوقات کو فضول کیوں برباد کرتے ہو؟ اس وقت کو وہ بندہ فضول نہیں خرچ کرے گا جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے بیکار میں نہیں بنایا، مجھے بیکار میں نہیں پیدا کیا ہے. اے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد زندگی بھی ہمیں دوسری جگہ پر بیان کر دیا کہ تمہیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. تم پیدا کیے گئے ہو رب کائنات کی عبادت کے لیے. یہ کیسا بھولا انسان ہے، اس ایک چیز کو چھوڑ کر کے ساری چیزیں کرنے لگ گیا. جس کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہی چھوڑ دیا. یا